अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा नया चैनल है हॉरर स्टोरी इन उर्दू। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आज की कहानी बहुत खौफनाक है। चलिए आइए कहानी सुनाते हैं आपको। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे खुद को बचाऊं। शेब की भी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, उसके चेहरे का भी रंग उड़ा हुआ था। बात ही कुछ ऐसी थी, जो कुछ हमारी नज़रों के सामने था वो नाकाबिले यकीन था। चाहता भी तो इस खौफनाक हकीकत को झुठला नहीं सकता था, चाहता भी तो खुद को तसल्ली नहीं दे सकता था। आंखें फटी की फटी रह गई थी। हमसे चंद कदम के फासले पर बेशुमार पुरस्रार घने दरख्त थे, जो हवाओं के सख्त थपेड़ों से कभी इधर उधर ज़मीन की तरफ झुक रहे थे। सबसे दहशतनाक बात तो कुछ और थी, जिसे देखकर शुएब और मेरे पसीने छूट गए। इन दरख्तों की शाखें और टहनियाँ सांप की तरह बल खाती हुई इधर उधर लहरा रही थी। लंबी लंबी शाखें सांपों की तरह लहरा रही थी। ये सब देखकर हम खौफ से बुत की मानित साख्त हो चुके थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे खुद को बचाऊं, कैसे शुएब को बचाऊं, कैसे इस जंगल से आज़ाद हूं, कैसे इस मुसीबत से आज़ाद हूं, कैसे इन आदमखोर दरख्तों से बचकर भागूं। मैं सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा था, मगर कोई कारआमद सोच नहीं आ रही थी। मैं भी कितना बुद्धू हूँ। मैंने सोचा, इतना आसान तरीका तो है बच निकलने का कि वापस मुड़कर भाग जाऊं यहाँ से। शुएब, यहाँ से बच निकलने का सिर्फ एक रास्ता है कि हम वापस मुड़कर भाग जाएं। मैंने चीख कर शुएब से कहा। ये सुनते ही शुएब भागने के लिए मुड़ गया, मगर अगले ही लम्हे वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अचानक एक दरख्त की शाख बड़ी तेजी से मेरी जानिब आई। वो मुझसे सर से लेकर पांव तक किसी पतंग की तरह लिपट गई। यही हाल शुएब का भी हुआ। उससे भी एक शाख लिपट गई थी। फिर एक शाख ने शुएब को जोर से ज़मीन पर पटका। शुएब के मुंह से ज़ोरदार चीख निकली। जिस शाख ने मुझे लपेट रखा था वो मुझसे बेहद तंग होती चली जा रही थी, सख्ती से मेरे साथ लिपटी चली जा रही थी। दर्द से मेरे मुंह से बेख्तियार चीखें निकलने लगी। ऐसे लगा जैसे कांटे चुभ रहे हों। बाकी कांटे ही चुभ रहे थे, क्योंकि वो कांटेदार टहनियाँ और शाखें थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे टुकड़े टुकड़े हो रहे हों, चूंटियाँ सी रेंग रही हों। अचानक वो शाख तेजी से मुझे बुलंदी पर ले जाने लगी। शाख फिजाओं का सीना चीर कर अंधाधुन मुझे ऊंचाई पर लेती चली जा रही थी। दरख्तों के बीचों बीच में किसी तिनके की मानित दरख्तों से टकराता, जख्मी होता हुआ कांटेदार शाखों दरख्तों से टकराता हुआ ऊपर ही ऊपर शाख के जरिए परवास कर रहा था। मेरी खौफ से रंगत पीली पड़ चुकी थी। रोहित के अल्फाज तेजाब बनकर मुझे झुलसा रहे थे, मेरे जहन पर हथौड़े बरसा रहे थे। उसके अल्फाज शीशा बनकर मेरे कानों में गूंज रहे थे। उसके अल्फाज रह रह कर याद आ रहे थे। साजिद, अगर कोई इस 40 दिनों वाले चिल्ले में नाकाम हो जाए, तो अगर वो जिंदा हो तो वो जिन उसे तड़पा तड़पा कर मार देते हैं, और अगर कोई मरा हुआ हो, यानी रूह चिल्ला काटते हुए उनके जाल में फंसकर उन भूतों का शिकार बन जाए, तो वो ता क़यामत रूह को तड़पाते रहते हैं। यही अल्फाज मुझे परेशान किए जा रहे थे। अपने आप को इन अजियत से बचाने के हुर्बे तलाश कर रहा था, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे खुद को बचाऊं। मैं तो इतना कमज़ोर था, भला इन भूतों प्रेतों से कैसे मुकाबला कर सकता था। मैं तो उनके सामने महज एक रेंगने वाला हकीर सा कीड़ा था, जिसे जब चाहें ये रौंद कर फेंक सकते थे, जिसे जब चाहें ये फूंक मार कर उड़ा सकते थे। वो शाख मुझे आसमान की बुलंदियों पर छूते ऊंचे दरख्त के आखिरी सिरे पर ले जाकर इतनी ऊंचाई से मुझे बेदर्दी से किसी पत्थर की मानी ज़मीन पर पटका। दर्द से मेरा रूम रूम बिलबिला उठा। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख खारिज हुई। दर्द से मेरा बुरा हाल हो रहा था। तभी अचानक उस शाख ने मेरे पैरों से लिपटना शुरू कर दिया। खौफ से मेरी जबान बंद हो गई। कुछ समझ नहीं आया कि जाने अब ये शाख मेरे साथ क्या करने वाली है। धीरे धीरे वो शाख मुझसे लिपटती ही गई। अगले ही लम्हे उस शाख ने मुझे उठाया और दरख्त के साथ पटकना शुरू कर दिया। तकलीफ की शिद्दत से बेख्तियार मैं चिल्लाने लगा। सब कुछ घूमता हुआ नजर आने लगा। तभी अचानक उस शाख ने जोर से मुझे जमीन पर फेंका। दर्द की वजह से ऐसा लगा जैसे मेरी हड्डियां टूट गई हों। अपने आप को नहायत बेबस महसूस कर रहा था, टूटा हुआ महसूस कर रहा था, बहुत बेकस महसूस कर रहा था। ये सब तकलीफ़ें मुझे ऐसे हो रही थी जैसे मैं जिंदा हूँ। बर्दाश्त से भी बाहर का दर्द था, जैसे मेरे शरीर में सांसें हों, जैसे मेरे जिस्म में ज़िंदगी के आसार हों।
جیسے میں پہلے والا ساجد ایک جیتا جاگتا انسان ہوں، مگر میں مرا ہوا تھا اور میری روح کو درد تو ایسے ہو رہا تھا جیسے میں زندہ ہوں۔ مگر روہت کی بات مجھے اچھی طرح یاد تھی کہ روح کو یہ لوگ تا قیامت تک روز قتل کریں گے اور روز تڑپائیں گے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اسی طرح یہاں پڑا رہا تو آدم خور شاخے مجھے اس طرح اپنے شکنجے میں کر کے پل پل کی موت مار دیں گے۔ اپنی زندگی میں بھی بہت درد، بہت تکلیفیں سہی تھی میں نے، دنیا میں بہت دکھ اٹھائے تھے میں نے، ایک پل کے لیے بھی چین نصیب نہیں ہوا تھا۔ اب بھی میرا وہی حال تھا، موت کے بعد بھی مجھے چین نصیب نہیں ہوا تھا۔ موت کے بعد بھی میں کتنا بے بس تھا، موت کے بعد میں ان جنوں میں پھنس چکا تھا، روہت کے جال میں پھنس کر، اس گھناؤنے کام میں برابر کا حصے دار بن کر اب اپنا انجام بھگت رہا تھا میں۔ کتنا بد نصیب تھا میں نے سوچا۔ میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا، اتنا کچھ سہ رہا تھا میں، مشکل حالات میں گھرا ہوا تھا۔ اگر میں یہاں سے بچ کر نکل بھاگ جاؤں تو دوبارہ سے میں یہ چلہ کاٹوں گا، دوبارہ یہ سب کروں گا، یہ مصیبتیں جو میں جھیل رہا ہوں ان کا کچھ تو حساب لوں گا میں۔ اتنا کچھ سہنے کے بعد میں چپ ہرگز نہیں رہوں گا، میں اس چلے کے ذریعے اپنا شریر حاصل کر کے زندہ ہو جاؤں گا۔ میں نے سوچا اس کے لیے مجھے یہاں سے بھاگنا تھا۔ گرتا پڑتا بمشکل میں کھڑا ہوا اور جتنی تیزی سے دوڑ سکتا تھا دوڑ لگا دی۔ میں ان آدم خور درختوں سے مخالف سمت وہیں دوڑ لگا رہا تھا جہاں سے میں یہاں تک آیا تھا، مگر شعیب نہیں بچ پایا، وہ انہی شاخوں کے شکنجے میں تھا۔ یقیناً وہ اس وقت بہت اذیت سے گزر رہا ہوگا۔ میں نے سوچا مجھے بے حد رنج تھا، بے حد ملال تھا کہ میں شعیب کو بچا نہیں پایا، اپنے آپ کو بچا کر بھاگ آیا تھا، اس بات کا بے حد افسوس تھا، خود کو نہایت گرا ہوا محسوس کر رہا تھا میں، گھن آ رہی تھی اپنے آپ سے، اپنے آپ کو روہت سے بھی زیادہ حقیر اور گندا محسوس کر رہا تھا۔ ایک ہی دوست ملا تھا، شعیب، اس کی دوستی کو بھی ٹھکرا دیا میں نے، اپنی نظروں میں گر چکا تھا میں دوست بنانے کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے دکھ سے سوچا شعیب بھی جانے کیا سوچ رہا ہوگا، میں نے شرمندگی سے سوچا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اگر میں اپنے آپ کو نہ بچاتا تو میرا بھی اس وقت وہی حال ہوتا جو اس وقت شعیب کا ہو رہا ہوگا۔ میں نے دہشت سے سوچا ساجد تم تو بڑے تیز نکلے، بھاگ آئے وہاں سے۔ میں بیٹھا شعیب کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے عقب سے شعیب کی آواز سنائی دی۔ میں نے تیزی سے مڑ کر دیکھا تو شعیب کو کھڑے مسکراتا پایا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ کیوں بھائی اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ کیا میں تمہاری طرح بھاگ نہیں سکتا کیا؟ بڑی مشکل سے بھاگ کر آیا ہوں، شعیب نے کہہ لگا کر کہا۔ نہیں، میں حیران تو اس لیے ہو رہا ہوں کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ تم وہیں پر پھنسے ہوگے، لیکن چھوڑو اس بات کو، آؤ آگے چلتے ہیں، میں نے کہا۔ میری بات سن کر ایک دم نہ جانے کیوں شعیب کے چہرے پر خوف کے آثار دکھائی دینے لگے، اس کی ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ کیا ہوا شعیب؟ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ شعیب ہڑبڑا کر رہ گیا۔ ساجد ابھی ہم بڑی مشکلوں سے ایک مصیبت سے نکلے ہیں، اگر ہم مزید آگے چلے تو جانے کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، شعیب نے اندیشہ ظاہر کیا۔ یہ سن کر میں بھی پریشان ہو گیا، شعیب کی بات بالکل ٹھیک تھی، اتنی مشکلوں سے اتنے جتن کر کے ہم ان درختوں کے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے، اگر مزید آگے چلنا جاری رکھتے تو نہ جانے کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا، نہ جانے کتنی اذیتیں مزید اٹھانی پڑتی۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ہم یہیں پر پڑے رہیں تو کبھی اس جنگل سے باہر نہ نکل پائیں گے، ہمیشہ یہیں پر سڑتے رہیں گے، کبھی اس طلسماتی دنیا سے باہر نہیں نکل پائیں گے، ہمیشہ اس دنیا میں تڑپتے رہیں گے۔ میں نے سوچا شعیب تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ہمیں ہر حالت میں آگے بڑھنا ہوگا، ہر قیمت پر اپنے قدم آگے کی جانب ہی بڑھانے ہوں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی ہی مشکلوں، کتنے ہی دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑے، مگر ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہی پڑے گا، ورنہ ہمیں ہمیشہ یہیں اس جنگل میں بھٹکنا پڑے گا۔ میں نے شعیب سے کہا۔ میری بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلایا، تب میں نے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ چلتے چلتے ہم کافی آگے نکل چکے تھے، ہم آگے ہی آگے چلتے چلے جا رہے تھے، یہ جنگل میری سوچ سے بھی زیادہ بڑا تھا، میلوں میل کا سفر ہم پیدل طے کر کے یہاں تک
پہنچے تھے، مگر یہ جنگل تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ جنگل مزید بڑھتا ہی چلا جا رہا ہو۔ چل چل کے میں عاجز آ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کبھی اس جنگل سے باہر نہ نکل پاؤں گا، ہمیشہ یہیں بھٹکتا رہوں گا۔ میں نے شعیب کی جانب دیکھا، وہ بھی بیزار دکھائی دینے لگا تھا۔ میں اور شعیب مزید آگے بڑھ رہے تھے۔ مجھے اور شعیب کو چلتے چلتے پریشانیوں نے گھیر رکھا تھا۔ میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیسے اس پر اسرار جنگل سے نکلوں گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کب یہ خوفناک جنگل ختم ہوگا۔ ہم دونوں تیز تیز چلتے جا رہے تھے کہ اچانک ہمارے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ جانے کیسے یہ سب ہوا؟ جہاں میں اور شعیب کھڑے تھے وہاں کی زمین پھٹ پڑی تھی۔ اس کے پھٹتے ہی ہم نیچے گرتے چلے گئے۔ ہم بڑی تیزی کی جانب جا رہے تھے۔ میرے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگی، خوف سے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آخرکار دھپ سے ہم اتنی بلندی سے نیچے زمین پر گر پڑے۔ نیچے عجیب دنیا تھی، بے حد خوبصورت دنیا تھی۔ ہری ہری تازہ گھاس پر ہم کھڑے تھے۔ نیلا آکاش اس جگہ کو چار چاند لگا رہا تھا۔ آسمان پر بادل دکھائی دے رہے تھے۔ حد نگاہ تک وسیع و عریض باغ پھیلا ہوا تھا۔ جگہ جگہ درخت تھے جن سے وہ باغ مزید خوبصورت ہو گیا تھا۔ فضا دھیمی دھیمی خوشبو ہر جانب پھیلا رہی تھی۔ سبز رنگ کی گھاس پر شبنم کے ننھے ننھے قطرے بے حد دلکش لگ رہے تھے۔ تتلیاں فضا میں اٹکلیاں کرتی پرواز کر رہی تھی۔ پرندے چہچہاتے ہوئے ادھر ادھر ڈولتے پھر رہے تھے۔ کوئل اپنی میٹھی آواز کا جادو ہر جانب پھیلا رہی تھی۔ طوطوں کی ٹہ ٹہ دل کو لبھا رہی تھی۔ سامنے ہی آبشار بہہ رہی تھی۔ اتنی خوبصورت جگہ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ ہر جانب خوبصورت رنگ برنگ کے پھول اپنی بہار پیش کر رہے تھے۔ خوبصورت لڑکیاں اور سفید لباس زیب تن کیے چہل قدمی کر رہی تھیں۔ مستعد لباس میں لڑکے بھی پھر رہے تھے۔ سب نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ سب ہنس رہے تھے، گنگنا رہے تھے۔ ہر جانب خوشی کا سما تھا۔ سب اپنے آپ میں مگن تھے، اپنے آپ میں مست تھے۔ میں حیران کھڑا اس جگہ اور یہاں کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس جنگل سے نکل کر اب اس دنیا میں پھنس گیا تھا۔ میں آگے بڑھا، شعیب بھی میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ ہم ان لوگوں کے درمیان چلنے لگے۔ ان لوگوں کی نظر جیسے ہی ہم پر پڑی، ان کے چہرے پر شدید نفرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ غصہ ان کے چہروں سے ٹپک رہا تھا۔ اچانک ان سب کی شکلیں تبدیل ہونے لگی۔ کچھ ہی لمحے پہلے جو لوگ بے حد خوبصورت دکھائی دے رہے تھے وہ اب ڈراؤنی شکلوں میں بدل چکے تھے۔ اب وہ اتنے ہیبت ناک دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ لوگ اب بدروحوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ان کی شکلیں بگڑ چکی تھیں۔ یہ دیکھ کر خوف سے میری ہوائیاں اڑ گئیں، رنگت پیلی پڑ گئی، حواس گم ہوتے محسوس ہوئے۔ ان کے وحشی چہرے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اتنی خوفناک شکلیں دیکھ کر میری سٹی گم ہو گئی تھی۔ اچانک وہ سب ہماری جانب بڑھنے لگے۔